جمع کرتا ہے تو کفارہ واجب ہے، 1 حج کو تمام بھی کرے، 2 آئندہ سال اس حج کا اعادہ بھی کرے، خواہ حج فرض ہو یا نفل ہو۔ اسی طرح اب مرأہ اگر وہ بھی محرمہ ہو، عالمہ بالحال ہو اور پھر مطاوعہ ہو، اس نے خود قلبی طور پر جو ہے اطاعت کرتے ہوئے اپنے شوہر کی جماع کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی 3 حکم ہیں۔ پہلا کفارہ واجب ہے، دوسرا اتمام واجب ہے، تیسرا اعادہ بھی واجب ہے۔ تو یہ جماع ہے قبل وقوف المزدلفہ، 1 یا جماع ہو بعد وقوف المزدلفہ، تو اس کے احکام عدیدہ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کفارہ ہے۔ اب کفارہ میں کہا گیا ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ بدنہ دے، بلا اشکال ولا خلاف، اور روایات بھی اس کے بارے میں موجود ہیں۔ دوسرا اس کے لیے حکم ہے اتمام الحج۔ اتمام الحج کے بارے میں ہم اپنی دلیل نہیں دے رہے، بلکہ صحیح ہے معاویہ بن عمار ہے۔ اور پھر یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ عورت اور مرد نے چونکہ آپس میں رابطہ قائم کیا ہے، ان کو آپس میں جدا کر دیا جائے، ایک کو ایک جگہ رکھا جائے، دوسرے کو دوسری جگہ رکھا جائے، چونکہ یہ گڑبڑ لوگ ہیں، حتیٰ یقضی المناسک، حتیٰ کہ یہ مناسک کا ادا کر سکے۔ دوسرا صحیح زرارہ ہے، اس میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ کفارہ بھی دینا ہے اور اس کے بعد اتمام حج بھی ہے۔ یہ اتمام حج اس لیے کہ اس کی اپنی حج ہے، کر رہا تھا تو اب اس کو تمام کرے، لیکن جو یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سال حج کرے، یہ در حقیقت عقوبت ہے، سزا دی گئی ہے کہ آپ کے لیے جماع حرام تھا، آپ نے جماع کیوں کیا ہے۔ ایک نیا حکم صحیح زرارہ میں آیا ہے، التفریق بینہما، کہ عورت اور مرد دونوں کو جدا کر دیا جائے کہ حج کے دنوں میں اکٹھے نہ رہیں۔ اس کے بارے میں بھی ڈھیر ساری نصوص ہیں۔ چوتھا حکم وجوب الحج من قابل، کہ آئندہ سال اس کو حج بھی کرنا ہوگا، اس کے لیے بھی باقاعدہ روایات موجود ہیں۔ پھر صاحب عروہ نے کہا تھا کہ حج نفل ہو تب بھی یہی حکم ہے، حج فرض ہو تب بھی یہی حکم ہے، چونکہ وہ حج کر رہا ہے نفل، تب اس کو مکمل کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دے۔ اس کے لیے بھی نصوص ہیں اس کے لیے، لیکن یہ جو حج ہے نا عام قابل اور نفل و فرض، اس میں کافی سارے علماء نے مناقشہ کیا ہے۔ تو بہرحال پہلا حکم یہ ہے کہ اگر قبل المزدلفہ، وقوف مزدلفہ، اگر اپنی بیگم کے ساتھ جماع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کفارہ ہے۔ یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم اتمام حج، تیسرا حکم حج کا اعادہ، تو چوتھا حکم تفریق تھی۔ جہاں تک کفارہ کا تعلق ہے، کفارہ کے بارے میں ویسے تو کہا گیا ہے بدنہ، لیکن اگر مشہور و معروف علماء یہ ہے کہ اگر بدنہ نہیں ہے تو پھر بکرا دے دے، وہ نہیں ہے تو وہ شاۃ دے دے۔ سوال یہ ہے کہ آیا بکرا اور شاۃ فی عرض واحد، کہ مرضی بکرا دے مرضی شاۃ دے، یا طولیان کہ نہیں بدنہ نہیں دے سکتا تو بکرا دے، بکرا نہیں دے سکتا تو شاۃ دے۔ شہید لمحہ میں ارشاد فرما رہے ہیں بدنہ دے، اگر اس پر متمکن نہیں ہے تو مخیر ہے بین البقرۃ والشاۃ۔ شہید ثانی شرح میں کہہ رہے ہیں کہ بکرا دے یا شاۃ دے، جیسے کہ شرح میں ہے، تو بکرا دے یا شاۃ دے، تو یہ شرح میں تو گویا کہ تخیر ہو جائے گا۔ شہید اول دروس میں کہتے ہیں بدنہ، اگر عاجز ہو تو بکرا، اگر عاجز ہو تو شاۃ، یہاں طولی ہو جائیں گے، تخیر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اصل میں نصوص خالی ہیں اس تفصیل سے، کوئی نص اس کے بارے میں موجود نہیں ہے، تو تخییر میں بھی نہیں ہے۔ اصل یہ ہونی چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے کما فی الجواہر۔
جواہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ قحط کرتا ہے کام، عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے، تو ہم نے کہا ہے بدنہ ہے اور ترتیب و تخییر کی بحث ہو رہی ہے، مشہور ترتیب ہے، اس میں روایت بھی ہے ابو عبداللہ علیہ السلام، ترتیب ہے اس میں، روایت بھی ہے، تفصیل وارد ہوئی ہے ایک روایت میں جو خالد بیا الکلانسی کی ہے، اس میں تفصیل ہے، جو تفصیل آخر میں انہوں نے بیان کی ہے نا کہ اگر اس سے عاجز ہو یہ تفصیل وارد ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے ابو عبداللہ علیہ السلام سے میں نے سوال کیا ان رجل اتا اہلہ، اپنی بیگم کے پاس آیا ہے، وعلیہ طواف النساء، ابھی تک اس نے طواف النساء نہیں کیا، فرمایا اس کے لیے بدنہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر اس کے لیے شات ہے۔ تو میں نے کہا کیسے ہوگا یہ؟ فرمایا جو پیسے والا ہو وہ بدنہ دے دے، جو متوسط ہے وہ بقرہ دے دے، جو بیچارہ غریب ہے وہ شات دے دے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے چونکہ اس میں نظر بن ثقیف موجود ہے طریق صدوق میں، جو خالد کلانسی کی روایت کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بدنہ کے بعد بکرا ہے یا نہیں، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح ہے علی ابن جعفر میں فقط شات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رافسا یعنی جماع کرتا ہے فعلیہ شاتن یتخیرھا، یعنی بدنہ دے، بدنہ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے شات ہے، بقرہ کا بالکل تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک علماء کرام کا تعلق ہے انہوں نے بدنہ کا بدل بہت کم ذکر کیا ہے قبل الوقوف بالمشعر، جیسے کہ صاحب جواہر نے پوری طرح اس کی تفسیر بیان کی ہے، حتیٰ کہ ثبوت کفارہ قبل المزدلفہ یہ بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ حج من قابل ہوگا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے گویا کہ بحث کی ہے۔ اب اگر حج جو ہے وہ قبل الوقوف المشعر ہو تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ آئندہ سے حج کرے اور اس پر کفارہ جو ہے وہ ہوگا۔ صریح زرارہ یہ ہے کہ پہلا کفارہ جو ہے وہ عقوبت ہے، کفارہ کے بعد جو پہلا حج ہے وہ حج ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس پر عقوبت ہے۔ یہ اگرچہ بہت کم موجود ہے لیکن نائب عن المیت جب حج کر رہا ہو اس کے بارے میں یہ بحث کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے بدنہ کے بعد بکرا اور شات کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح ہے سلیمان ابن خالد ہے جس میں رفث کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے حج جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اگر قبل الوقوف بالمزدلفہ کوئی آدمی اپنی جماع کرتا ہے بیگم کے ساتھ تو کفارہ تو یقیناً ہے، وہ بدنہ ہے، باقی اس کے علاوہ بدل کیا ہے کیا نہیں، جیسے ذکر کیا گیا ہے علی ابن جعفر کی روایت میں شات کا تذکرہ ہے تو اس کو شات دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر حج کا اتمام ہے، حج کر رہا ہے، غلط کام کیا ہے، کفارہ بھی اس کا دینا ہے تو اس حج کو ہر صورت میں تمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آیا حج آئندہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ان تمام مسائل میں عورت بھی مشترک ہے اگر وہ دل سے یہ کام کر رہی ہو۔ زرارہ کی روایت میں بھی یہ گویا کہ کیا ہے موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، رفث کی روایت میں بھی یہ موجود ہے کہ اگر مطاوع ہو تو اس کے لیے یہی ہے۔ لیکن اگر عورت کو مجبور کیا گیا ہے، نہیں الٹ ہے، اگر کوئی سلسلہ ایسا ہوا ہے کہ بیگم صاحبہ بڑی بادشاہ ہے، وہ زبردست ہے، وہ مرد کو مجبور کرتی ہے حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے حج ہے، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، کفارہ بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر عورت مجبور کرتی ہے آیا اس پر مرد کا بھی سلسلہ ہوگا یا نہیں؟ فلا شیء علیہا، نص میں اس پر کوئی چیز نہیں، نہ کفارہ کا ذکر کیا گیا ہے نہ کسی اور چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ زوج کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر وہ
اقرا کرے اس کا تو پھر اس کا کفارہ بھی اس کو دینا ہوگا. اور حج کے بارے میں البتہ یہ کہ حج تو وہ بھی تمام کرے گی، یہ بھی جہاں تک حج من قابل ہے اس کے بارے میں کوئی دلیل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. روایات اکراہ زوج میں وارد ہیں، اکراہ زوجہ میں کسی قسم کی کوئی روایت جو ہے وارد نہیں ہے. البتہ صاحب جواہر نے فرق نہیں کیا کہ زوجہ اقرار کرے یا زوج اقرار کرے، اور اس باب میں انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ زوجہ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے، لذا زوجہ کے بارے میں ہم کسی حکم کے بارے نہیں کہہ سکتے. تو اب اگر کوئی انسان قبل الوقوف بالمزدلفہ اپنی بیگم کے صاحبہ کے ساتھ جماع کرتا ہے تو ایک تو کفارہ دینا پڑے گا، دوسرا اتمام حج ہے. حج من قابل جو ہے نا یہ قابل بحث ہے کہ آئندہ سال ان کو حج کرنا پڑے گا یا نہیں. ایک حکم دیا گیا تھا